السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرات، ایک مسئلہ جو عوام کے اندر بہت مشہور ہے اور ہر گھر میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ جیسے مچھلی اور انڈا، ان پر فاتحہ لگانا کیسا ہے۔ حضرت کی بارگاہ میں اس مسئلے کو رکھتے ہیں، مفتی صاحب قبلہ سے دریافت کرتے ہیں۔ حضرت، جیسے کہ اکثر یہ دیکھا گیا ہے، بہت ساری جگہ مجھ سے بھی معلوم کیا گیا اور اکثر فون بھی آتے ہیں کہ جیسے مچھلی ہے اور یہ انڈا ہے، اس پر فاتحہ نہیں ہوتی ہیں، اور اکثر خواتین کے اندر جو ہے یہ غلط فہمی ہے کہ بھئی نہ مچھلی پر فاتحہ ہوتی ہیں نہ ہی انڈے پر فاتحہ ہوتی ہیں، ان پر فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ یہ ساری غلط فہمیاں ہیں عوام کے اندر، تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ کیا واقعی مچھلی اور انڈے پر فاتحہ نہیں ہوتی، یا اگر فاتحہ پڑھ دیں تو کوئی معاملات، کیا مسئلہ ہے اس کا؟ کچھ وضاحت فرمائے تاکہ ہمارے ناظرین کو جو غلط فہمی ذہن کے اندر ہے لوگوں کے، وہ نکل جائے اور یہ مسئلہ درست ہو جائے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دیکھیے، یہ قاعدہ کلیہ ہے کہ ہر وہ کھانا، ہر وہ غذا جو حلال ہے، جس کی حرمت پر کوئی بھی دلیل نہیں ہے، جس کو ہم کھاتے ہیں ہمارے لیے حلال ہے، جائز ہے، ہر اس کھانے پر فاتحہ ہو جائے گی۔ بے شک، سبحان اللہ۔ چاہے وہ انڈا ہو، چاہے مچھلی ہو، چاہے ارہر کی دال ہو۔ جی۔ مچھلی تو اتنی عمدہ غذا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ جب جنتی جنت میں جائیں گے تو جنتیوں کو سب سے پہلے جو غذا دی جائے گی وہ مچھلی ہی کی دی جائے گی۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ اتنی پاکیزہ چیز ہے مچھلی یہ۔ جی لیکن ہمارے یہاں یہ بڑا مشہور ہے کہ مچھلی پر فاتحہ نہیں ہوگی، اور یہ جھوٹے پیروں نے اور جاہل صوفیوں نے یہ مسئلہ گڑھ رکھا ہے۔ جی میرے دوران تعلیم تھا، اس وقت ہماری بستی میں ایک صوفی صاحب آئے ہوئے تھے، بڑے بڑے لمبے بال تھے ان کے۔ جی ان لمبے لمبے بالوں کے اوپر ایک شعر یاد آ گیا۔ ایک صاحب نے لکھا ہے کہ تسبیح ذوالجلال ہے روٹی کے واسطے، جی لمبے لمبے بال ہیں روٹی کے واسطے، جی انگوٹھی بے مثال ہے روٹی کے واسطے۔ جی تو یہ سب کچھ ان لوگوں نے اپنے کاروبار کے لیے، پیٹ پوجا کے لیے یہ سب کر رکھا ہے۔ جی سمجھے؟ تو اب جمعرات کا دن تھا، مچھلی آئی ہوئی تھی، مجھے بلایا گیا کہ حضرت فاتحہ لگا دیجئے۔ میں گیا فاتحہ میں، تو وہاں صوفی جی نے کہا کہ کیا بنا کہ مچھلی بنی ہے؟ ارے کیا توبہ توبہ، مچھلی پر فاتحہ نہیں ہوگی، ان میں تو بدبو آتی ہے اور یہ اور وہ ہے۔ کافی دیر تک ملاقات ہوئی، مجھ سے ملاقات کرائی، تو میں نے ان کو سمجھایا، میں دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آقا نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ سب سے پہلے جنتی کو مچھلی کی غذا دی جائے گی۔ ماشاء اللہ۔ یہ تو اتنی عمدہ چیز ہے مچھلی کہ جنت میں بھی اللہ رب العزت سب سے پہلے اسی کی غذا عطا فرمائے گا جنتیوں کو۔ ماشاء اللہ۔ تو کہا کہ میں اس حدیث کو نہیں مانتا، معاذ اللہ رب العالمین۔ تو ایسے جاہل صوفیوں سے اللہ رب العزت ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ جو ہمارا دین ہے، جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں شریعت عطا فرمائی ہے، اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو چاہے وہ ارہر کی دال ہو، چاہے وہ انڈا ہو، چاہے وہ مچھلی ہو، ہر وہ چیز جو ہم استعمال کرتے ہیں، کھاتے ہیں، حلال ہے ہمارے لیے، اس پر فاتحہ ہو جائے گی۔ بعض جگہ یہ ہے، ابھی پچھلی جمعرات کو مجھے بلایا تو کہا کہ حضرت فاتحہ، میں کہا ٹھیک ہے۔ اب کہا کہ وہ ہم مچھلی کے کانٹے نکال دیں، جب تک کانٹے نہیں نکلیں گے تب تک فاتحہ نہیں ہوگی۔ یہ بھی ذہن میں تو رہتا یہ ہے۔ ایک جہالت ہے سب، جی سمجھ رہے ہیں؟ یہ جہالت ہے، بغیر کانٹے نکالے بھی فاتحہ ہو جائے گی۔ جی جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب مچھلی میں کانٹے ہیں اس لیے فاتحہ نہیں ہوگی، مچھلی میں بدبو آتی ہے اس لیے فاتحہ نہیں ہوگی، یہ سب جہالت ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، شریعت میں کچھ ایسی بات نہیں ہے کہ شریعت نے یہ کہا ہو کہ صاحب کانٹے ہیں تو فاتحہ نہیں ہوگی، یا شریعت نے یہ کہا ہے کہ اس میں بدبو آتی ہے فاتحہ نہیں ہوگی۔ ایسا نہیں ہے، یہ صرف غلط بات ہے، صرف اور صرف جہالت ہے۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، بہت اچھا حضرت نے سمجھایا اور وضاحت فرمائی۔ دیکھیں، حدیث کی روشنی میں بیان کیا، اور یہ بات حقیقت ہے کہ مچھلی ہو، انڈا ہو یا ارہر کی دال ہو، جی،
یہ صرف ایک خیالی پلاؤ جو پکاتے ہیں اپنے ذہن کے اندر کہ بھئی اس پہ فاتحہ نہیں ہوں گی، اس پہ فاتحہ نہیں، یہ ایک بالکل غلط فہمی ہے اور ایک جہالت ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ حدیث و قرآن کی روشنی میں یا مسئلے کی روشنی میں کوئی بھی اس کی حقیقت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جو چیز کھانے کے لیے جائز ہے، مفتی صاحب قبلہ نے بیان کیا کہ جو چیز کھانے کے لیے جائز ہے اس پہ فاتحہ بھی لگ سکتی ہیں، اور جو چیز کھانے میں حرام ہے، جس کی حرمت پر دلیل ہیں، جو حرام کر دی گئی ہیں ہمارے لیے، ان پر فاتحہ نہیں ہے۔ جو کھانے کے لیے حرام وہ فاتحہ کے لیے بھی حرام۔ اسی طریقے سے جو کھانے کے لیے جائز ہے اس پہ فاتحہ بھی بالکل درست اور جائز ہے، کوئی اس میں قباحت نہیں ہے۔ جن لوگوں کے اندر، جن خواتین کے اندر، یا جو جاہل پیر بیٹھے ہوئے ہیں اور جو یہ غلط مسئلے عوام کو بتا رہے ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔